پچھلے پیغام میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر آپ نے اپنے نفس کو قابو نہیں کیا تو یہ آپ کو قابو کر لے گا، آپ کے اوپر غالب آئے گا اور پھر بربادیوں کی طرف آپ کو دھکیلے گا۔ اللہ پاک ہمیں نفس کی حماقت سے بچائے۔ اس پیغام میں نفس کی تباہ کاریاں بتائی گئی تھی۔ اب آج کے اس پیغام کے توسط سے یہ بیان کرنا ہے کہ اس نفس کو کس طریقے سے قابو کیا جائے گا، اس نفس کی اصلاح کیسے ہوگی، اس کو مزکہ اور پاک کیسے بنایا جائے گا کہ اس کی شر سے ہم محفوظ ہوں۔ تو اس کے لیے 3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ویسے اللہ جل جلالہ اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہے تو وہ مختلف طریقوں سے کر سکتا ہے اور اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک ان میں ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، دلوں کو مانجنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد في الماء، کہ ان دلوں کو زنگ لگتا ہے جس طریقے سے لوہے کو پانی میں زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اس کو صیقل کس طرح کیا جائے گا، اس کی صفائی کس طریقے سے ہوگی؟ اس لیے کہ لوہے کے اوپر زنگ لگ جائے تو اس کی صفائی کے مختلف طریقے عوام الناس میں مشہور ہیں، لوگ جانتے ہیں، لیکن نفس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی تلاوت اور بعض روایات میں اللہ کا ذکر۔ تو قرآن کریم کی تلاوت یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ بہرحال ایک چیز جس سے آپ کا نفس آپ کے قابو میں آتا ہے اور وہ صاف ہو جاتا ہے، مزکہ ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اور یہ اللہ کا ذکر آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں مردوں کے ساتھ۔ وہ گھر کے اندر مصلی پہ بیٹھ کر یا مصلی کے علاوہ کام کاج کرتے ہوئے اللہ کو یاد کر سکتی ہے، اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے۔ جتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے اتنی جلد ہی آپ کا نفس مزکہ ہوگا۔ دوسری چیز ہے صحبت صالح، اور آج کل صحبت صالح یہ تریاق ہے نفس کی اصلاح کے لیے۔ یعنی آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر بیٹھ جائیں، نیک لوگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھ جائیں تو اس سے جلدی آپ کا نفس پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ جتنا اثر نفس کے اوپر صحبت صالح کا ہوتا ہے شاید کسی اور چیز کا اس طریقے سے ہو۔ تو بہرحال صحبت صالح سے بھی نفس قابو میں آتا ہے، مزکہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو صحبت صالح میسر نہ ہو تو آپ اپنے گھر کا معاشرہ اور گھر کی صحبت اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس کو آپ نیک بنائیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تیسری چیز وہ ہے مخالفت نفس، نفس کی مخالفت کرنا۔ یعنی نفس کے اندر ایک قسم کے ارادے ابھرتے ہیں اور مختلف قسم کے جذبات اس میں ابھرتے ہیں۔ نفس چاہتا ہے کہ اس کو بالکل مصیبت اس کے قریب بھی نہ آئے اور تکلیف نہ ہو اور ہمیشہ آرام و راحت میں ہو، اور نفس گناہوں کا خوگر ہے، عادی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت گناہوں کے اندر مبتلا ہو، نظر اور بینائی غلط جگہ استعمال ہو، کان غلط جگہ استعمال ہو، ہاتھ پیر غلط جگہ استعمال ہو، نفس یہ چاہتا ہے۔ لیکن آپ کا نفس قابو میں آئے گا اس کی مخالفت سے، اس لیے کہ یہ آپ کے نفس کے اندر جذبات ابھرتے ہیں، تو آپ ان جذبات پر عمل نہ کریں تو آپ کا نفس خود بخود آپ کے قابو میں آئے گا۔ اور اس کی مثال میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ نماز کا وقت ہو گیا، آپ کا نفس کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھو، آپ اٹھ کر زبردستی وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ نفل نماز ہے، تہجد پڑھنی ہے، تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ کبھی بھی آپ نہ اٹھیں، اس لیے کہ سردی کے موسم میں
گرم رضائی میں آدمی پڑا ہوتا ہے تو مزہ آتا ہے، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، اور گرمی کے موسم میں رات چھوٹی ہوتی ہے تو اٹھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور نفس یہی کہتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے کہ آپ نہ اٹھیں، لیکن یہ خواہشات ہیں۔ آپ اس کی مخالفت کریں اور اٹھ کر کھڑے ہوں، آپ کے لیے پہلی بار مشکل ہوگا، لیکن دوسری بار اس سے آسان، اور تیسری بار اس سے آسان، اور پھر آہستہ آہستہ یہ آپ کا نفس آپ کے قابو میں آ جائے گا بہت جلد ہی۔ آپ کا نفس آپ کو کہتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دو اور صدقہ نہ دیا کرو، اس لیے کہ مال کم ہو جائے گا۔ آپ اس کے خلاف کریں اور زکوٰۃ دیں اور صدقہ دیا کریں، چاہے آپ کا جی نہ چاہے، نفس آپ کا قابو میں آ جائے گا۔ آپ کا نفس کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھو، کمزور ہو جاؤ گے، خصوصاً نفل روزہ، اس لیے کہ فرض روزہ ایک روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور نفل روزے سے انسان کا نفس قابو میں آتا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ روزہ نہیں رکھو، آپ اس کے مقابلے میں ضد کر کے نفس کا مقابلہ کر کے رکھیں تو انشاءاللہ یہ نفس آپ کا قابو میں آ جائے گا۔ آپ کا نفس چاہتا ہے کہ تکلیفیں آئے گی اور مصیبتیں آئے گی، حج پہ جائیں گے تو آپ کا مال بھی کم ہوگا اور ساتھ ساتھ تکلیفیں بھی اٹھانی پڑے گی، تو آپ حج نہ کریں، اس لیے کہ یہ مشکل ہے، لیکن آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ آپ نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اپنا مال لگائیں اور اللہ کے عبادت کو ادا کرنے کے لیے حج پہ چلے جائیں، اور اس طریقے سے اگر بار بار نفلی حج پہ حج آدمی کرتا رہے، اس سے بھی نفس کمزور ہوتا ہے، قابو میں آتا ہے۔ آپ کا جی چاہتا ہے کہ تلاوت نہ کرو اور یہ خواہش ابھرتی ہے تو آپ اس کے مقابلے میں تلاوت کریں۔ آپ کو اپنا نفس کہتا ہے کہ تسبیحات نہ پڑھو، آپ تسبیحات پڑھیں اور اپنے وقت پہ بیٹھ جائے، چاہے آپ کا نفس نہ چاہے۔ آپ کا جی چاہتا ہے کہ اجنبیہ کی طرف دیکھو اور غیر محرم کی طرف نظر اٹھاؤ، آپ اس کے خلاف کر کے ہرگز نہ دیکھے، چاہے جتنی بھی خواہشات اور جذبات دل کے اندر اور نفس کے اندر ابھریں، آپ اس کے خلاف کریں اور نظر کو کبھی بھی اس کی طرف اٹھا کر نہ دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کے اندر کس طریقے سے ایمانی لذت محسوس ہوگی، اور اس طرح بار بار کرنے سے آپ کا نفس آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ آپ کا جی چاہتا ہے کہ غلط جگہ کے اوپر نظر ڈالو، چاہے وہ اسکرین میں ہو یا بے نوری دنیا میں ہو، آپ اس کے مقابلہ کر کے نہ ڈالیں تو آپ کا نفس قابو میں آتا ہے۔ اور کبھی خواتین کو نفس کہتا ہے کہ سر ننگا کرو، باریک کپڑے پہنو اور پردہ نہ کرو، تو آپ اس کی مخالفت کر کے معاشرے کو ٹکرا کر اور نفس کی بات نہ مان کر اس کی مخالفت کریں، اور چہرے کے اوپر نقاب لٹکائیں اور وہ کپڑے نہ پہنے جو باریک ہیں، جس سے بازو آپ کے نظر آتے ہوں، تو اس طریقے سے آپ کا نفس انشاءاللہ قابو میں آ جائے گا، پھر آپ کے لیے نیکی کرنا اور گناہوں کو چھوڑنا بہت زیادہ آسان ہوگا۔ آپ کا نفس کہتا ہے کہ رشوت کا مال لو اور سود کا مال لو، آپ اس کی مخالفت کر کے نہ لیں، اور کئی بار اس طرح کرنے سے آپ کا نفس آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ آپ کا نفس کہتا ہے کہ اس شخص نے آپ کے حق تلفی کی ہے اور اس طریقے سے اس نے آپ کو نیچا کر دیا، آپ اس کو گالی دو، اس کو مارو، لیکن آپ اس کی مخالفت کر کے کچھ بھی نہ کہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کافر برا بلا کہہ رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے، تو آخر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شخص کو سخت و سست کہا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر، فرشتہ آیا تھا اور میری طرف سے دفاع کر رہا تھا، اگر آپ یہ نہ کہتے۔ چنانچہ جب آپ نے جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا۔ آپ کو آپ کا نفس کہتا ہے کہ یہ چیز پڑی ہے اور اس کو چوری کرنا آسان، اور اس کو اٹھاؤ، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں۔ آپ اس کی نفس کی مخالفت کرتے ہوئے آپ اس کو نہ اٹھائیں اور اپنی جگہ کے اوپر چھوڑ دیں، مالک آئے گا اس کو اٹھا کر لے جائے گا۔ اس طریقے سے آپ کا نفس قابو میں آئے گا۔ اس طریقے سے مختلف مجاہدے کرتے ہوئے، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ تم جہاد اصغر ہے سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ کر آئے ہو، اس لیے کہ نفس کا مجاہدہ اور نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ مسلسل ہوتا ہے۔ نفس کی مخالفت یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے اور مجاہدہ ہے۔ مختلف چیزیں نفس آپ کو کہتا ہے کہ یہ کھاؤ اور پیٹ بھر کر کھاؤ، اس طریقے سے یہ پہنو، یہ سو، لیکن وہ چیزیں خلاف شرع ہیں، یا آپ کا نفس اس سے خوش اور موٹا ہوتا ہے، آپ اس کے خلاف کریں تو اس طریقے سے آپ کا نفس آپ کو قابو میں آ جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو ترقی ہوگی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں
کہ میرے دل کے اندر غلط قسم کے وساوس آتے ہیں جس کی وجہ سے میں نیک اعمال نہیں کر سکتا، تو شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ تو وسوسے ڈالتا ہی ہے، اور نفس کا کام کیا ہے؟ اس کے اندر تو غلط خواہشات ہی ابھرتی ہیں، اور اللہ جل شانہ جو مومن کو جنت دیتا ہے اور اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازتا ہے اور آخرت کے اندر دائمی زندگی میں ہر قسم کی چیزیں اس کو دے گا، تو وہ اسی لیے کہ دنیا کے اندر نفس کے ساتھ یہ کشمکش رہتی ہے۔ اگر نفس انسان کا فطری طور پہ اس کے موافق ہوتا تو پھر تو کسی بات کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو انسان خود بخود جس طریقے سے ایک مشین ہے اس سے نیک اعمال صادر ہوتے، اور اللہ پاک نے اس طریقے سے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا بھی ہے، وہ ہے فرشتے۔ فرشتے اللہ جل شانہ کہ وہ پاکیزہ مخلوق ہے جن کے ساتھ نفس نہیں ہے اور شیطان ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا، تو یہ تو فرشتے موجود ہیں۔ پھر انسان کی پیدائش میں حکمت ہی کیا ہے، اور اللہ جل شانہ حکیم اور دانا ہے، اس کے ہر کام میں حکمتیں ہیں۔ اس نے انسان کو جو پیدا فرمایا ہے تو اس میں حکمتیں ہوگی، تو اللہ پاک نے اس کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ اس کے ساتھ نفس بھی ہے، اس کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور اس کی ترقی اس طریقے سے ہوگی کہ یہ نفس اور شیطان کی مخالفت کرے۔ اللہ پاک ہمارے نفس کو مزکہ بنائے اور ہمارے قابو میں اور شریعت کے قابو میں لے آئے۔